دوستو 1948 میں جب فلسطین میں اسرائیلی ریاست کا مبینہ طور پر قیام عمل میں آیا تو اس وقت کے پہلے اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے ان کا نام ڈیوڈ بن گوریان تھا۔ ایک دن وہ ارلی ان دا مارننگ اٹھے اور اٹھ کر تیار ہو کر اپنے پرائم منسٹر آفس میں جانے ہی لگے تھے کہ ان کی بیٹی نے اپنے پاپا سے پوچھا، پاپا آج آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آج تو ہمارا اتنا اہم مذہبی تہوار ہے، اتنا اہم دن ہے۔ تو اس ڈیوڈ بن گوریان نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، بیٹا میں کچھ ریاست کے اہم کاموں کو سر انجام دے لوں اور سر انجام دینے کے بعد میں واپسی پر دعا میں شامل ہو جاؤں گا جو یہودیوں کی سالانہ دعا ہوتی ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا تھا، پاپا آج اتنا اہم دن ہے، اس سے بڑا بھی اہم کام کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس وہ ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا، جی ہاں مجھے ریاست کے کچھ اہم کام سر انجام دینے ہیں، اس کے بعد ہی میں دعاؤں میں شامل ہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ بن گوریان نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، بیٹا کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ مسلمان ہر سال حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے؟ وہاں پر سارے مسلمان ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اسرائیل کا دنیا سے نام مٹا دے۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی ریاست وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے؟ بلکہ اسرائیل تو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے، جبکہ مسلمان جو کہ 2 ارب کے قریب ہے مسلمان، وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی قوم، اسرائیلی ریاست دن رات اور دن چگنی ترقی کر رہی ہے۔ مسلمان عمل کے سے عاری ہیں، بے عمل مسلمان ہیں، خالی یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو ترقی دے، فلسطین کو اسرائیل سے بچا دے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر خالی دعاؤں سے کام ہوتا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تو بدر کی جنگ لڑنی پڑتی، نہ ہی احد کی جنگ لڑنی پڑتی، نہ ہی خندق کی جنگ لڑنی پڑتی۔ اللہ کے رسول نے پہلے حکمت عملی بنائی، پہلے اپنے صحابہ کو تیار کیا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فتح و کامرانی آپ نے دینی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، پہلے اونٹ کو باندھو، اونٹ کی رسی کو باندھو، پھر آپ نے اللہ کے سپرد اس اونٹ کو کرنا ہے، پھر آپ نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، پہلے آپ نے عمل کرنا ہے، پریکٹیکل لائف میں پہلے عمل کرنا ہے، پھر آپ نے دعاؤں پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور آج کے 2 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں، خالی یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، جبکہ عمل وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کا سمپل فارمولہ ہے، سمپل کانسیپٹ ہے، سمپل پرنسپل ہے، جو کہ آج کے مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا۔ اللہ کا سمپل یہ پرنسپل ہے کہ جو قوم، چاہے وہ ہندوؤں کی قوم ہو، چاہے وہ یہودیوں کی قوم ہو، چاہے وہ عیسائیوں کی قوم ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی قوم ہو، جو بھی قوم ہے وہ محنت کرے گی، سٹرگل کرے گی، دن رات محنت کرے گی، تو وہی قوم ترقی کرے گی، اسی قوم کا دنیا میں نام بنے گا، وہی قوم دنیا کو لیڈ کرے گی اور وہی قوم دنیا پہ چودراہٹ کرے گی۔ اللہ جانے مسلمانوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی، اور اس پرنسپل اسرائیلی جو لوگ ہیں، اس پرنسپل جو کرسچن لوگ ہیں وہ عمل کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جو قوم ہے آئی ٹی کے میدان میں محنت کر رہی ہے اور ایکسپرٹ ہو رہی ہے، اسرائیلی قوم وہ کیمسٹری کے میدان میں محنت کر رہی ہے، اسٹرگل کر رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے، اسرائیلی قوم فزکس کے میدان میں ترقی کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے، میڈیکل کی فیلڈ میں وہ قوم وہ ترقی کے جدید آلات تیار کرنے میں وہ دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسرائیلی قوم ترقی کر رہی ہے اور مسلمان وہ عمل سے عاری ہیں، محنت کرتے کچھ نہیں ہے۔ کچھ بھی معاملہ درپیش ہو جائے، کوئی بھی بیماری آ جائے، پچھلے دنوں میں جب کرونا آ گیا تھا، وہ یہودیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ کرسچنوں کی طرف دیکھ رہے تھے، کیسے وہ کوئی ویکسین بناتے ہیں، کیسے وہ ویکسین کو ایجاد کرتے ہیں اور اس ویکسین کو ہم استعمال کریں گے اور کرونا کی جو وبا ہے، کرونا کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پریکٹیکل طور پر مسلمان تو کچھ کر ہی نہیں رہے، خالی وہ یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ فلسطین کو کامیابی و کامرانی دے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا، اسرائیل نے تباہ و برباد تب ہی ہونا ہے، اسرائیل کا نشان تب ہی مٹنا ہے جب مسلمانوں نے محنت کی، جب مسلمانوں نے ترقی کی، جب مسلمانوں نے سٹرگل کی، اپنا نام بنایا،
ہر فیلڈ میں جب مسلمان محنت کرے گا، ترقی کرے گا، پھر ہی وہ مقابلہ کر سکتا ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے بس میں بات نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا یا وہ جو ہے یہودیوں کا مقابلہ کر سکے یا عیسائیوں کا مقابلہ کر سکے۔ آپ دیکھ لیں آج کا جو عام مسلمان یہ بھی گلٹ محسوس کر رہا ہے کیونکہ فلسطین میں اسرائیل جو ہے مظالم ڈھا رہا ہے، فلسطین میں اسرائیل جو ہے وہ ظلم پہ ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، تو جو اسرائیلی قوم ہے وہ ظالم قوم بنی ہوئی ہے۔ آج کا جو عام مسلمان ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کیا عام مسلمانوں پر جہاد تو فرض نہیں ہو گیا؟ دیکھیں عام مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا میں تقریباً 58 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان میں جتنے بھی عام مسلمان انڈیویجولی طور پر ان پر آج کل کوئی بھی جہاد فرض نہیں ہے۔ جہاد اگر فرض ہے تو ریاست پر فرض ہے، جہاد اگر فرض ہے تو ریاست کی فوج کے اوپر فرض ہے۔ عام مسلمان پر آج کے دور میں کوئی جہاد فرض نہیں، کیونکہ عام مسلمان جو ہے ٹیکس پہ ٹیکس دیے جا رہا ہے، عام مسلمان جو ہے صابن کے اوپر، عام مسلمان جو ہے پیٹرول کے اوپر، عام مسلمان جو ہے وہ بجلی کے اوپر، عام مسلمان جو ہے وہ لوڈ کے اوپر، عام مسلمان چاہے انڈے خرید رہا ہو چاہے کوئی بھی چیز خرید رہا ہو اس پر ٹیکس پہ ٹیکس دے رہا ہے، اور ریاست کے ادارے اس ٹیکس پہ ہی پڑ رہے ہیں۔ انڈائریکٹلی تو جو ہے عام مسلمان جو جہاد ہی کر رہا ہے جب اپنی فوج کو سیلری دے رہا ہے اپنے ٹیکس کی کمائی سے، تو اب یہ جو جہاد ہے وہ عام مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ جہاد اگر فرض ہے تو فوج کے اوپر فرض ہے، فوج کی ذمہ داری ہے کس طرح اس جنگ کو جو فلسطین میں اسرائیل نے جنگ جو ہے وہ چھیڑی ہوئی ہے اس کو وہ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں۔ عام طور پر عام مسلمان بری ذمہ ہے، اور قیامت کے دن بھی عام مسلمان سوال نہیں ہونا اس جہاد کا۔ سوال ہونا ہے تو ریاست سے ہونا ہے، سوال ہونا ہے تو فوج کے سربراہ سے ہونا ہے۔ عام مسلمان سے ایسا سوال کوئی بھی نہیں ہونا کہ جب جنگ ہو رہی تھی فلسطین میں تو عام مسلمان وہاں پر جنگ کرنے کیوں نہیں گئے؟ اگر عام مسلمان وہاں پر جنگ کرنے چل جائیں گے، فرض کریں نہ وہ ٹرین ہوں گے، نہ انہیں لڑائی کا پتہ ہوگا، نہ جنگ کی پالیسی کا پتہ ہوگا، وہاں پر جا کے تو مر جائیں گے، پھر الٹا مسلمانوں کو وہ لاشیں اٹھانی وہاں سے مشکل ہو جائے گی، الٹا مسلمانوں کو یہ مصیبت پڑ جائے گی یار اپنے مسلمان بھائی وہاں پر جہاد کرنے گئے مر گئے ہیں، وہ کیسے ان کو لاشوں کو ان کی میتوں کو واپس لانا ہے۔ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور 58 کے قریب اسلامی ممالک ہیں۔ OIC کی تنظیم جو ہے وہ بھی خاموش ہے، سعودی عربیہ بھی خاموش ہے، جو مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر بن رہا تھا طیب اردگان، ترکی کا لیڈر، اتنا بڑا مسلمانوں کا نمائندہ بن رہا تھا، وہ بھی ڈپلومیسی کر رہا ہے، وہ بھی منافقت کر رہا ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ پاکستان نے بھی کوئی آفیشیل طور پر سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ اگر جرأت کا مظاہرہ کیا کسی ملک نے وہ ایران ملک ہے جس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسرائیل کو باز آ جانا چاہیے۔ اور دیکھ لیں طالبان، دیکھ لیں وہ شریعت کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں، انہیں تو وہ بھی خاموش ہے۔ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ بھی خاموش ہے، وہ بھی اسرائیل کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے کہ فلسطین کے جو نہتے مسلمانوں کو وہ اسرائیلی فوج بمباری کر کے شہید کر رہی ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ وہ تو بڑی ٹھیکیدار بنتی ہے شریعت کی، مجھ سے آپ تلخ باتیں نکلوا رہے ہیں تو وہ بھی خاموش ہے۔ جو ہے اپنا سعودی عربیہ وہ بھی خاموش ہے، قطر بھی خاموش ہے، کویت بھی خاموش ہے۔ اصولی طور پر یہ جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اسرائیل کو کیسے لڑائی سے روکنا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر نہتے فلسطینیوں پر وہ جو بمباری کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، وہ ایسا نہ کرے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پرانے یزید کو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا اس پر تو بڑے مسلمان لعن طعن کر رہے ہیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، کربلا میں 72 تن کو شہید کر دیا۔ اور آپ آج دیکھ لیں، آج میرے خیال میں فلسطین میں جنگ کو 7واں روز ہے، اور 7ویں روز میں تقریباً 1000 کے قریب چھوٹے بچوں کو اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا ہے۔ کربلا بہت بڑی اب لگی ہوئی ہے فلسطین میں، 1000 کے قریب بچے شہید کر دیے۔ اب تو آج کل کوئی نہیں بول رہا کہ وقت کا جو یزید ہے، وقت کا جو فرعون ہے، وقت کا جو نمرود ہے، وقت کا جو شیطان اسرائیل ہے، جو نہتے بچوں کو شہید کر رہا ہے، عورتوں کو شہید کر رہا ہے، اس پر تو کوئی لعن طعن نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیسی منافقت ہے مسلمانوں کی؟ پرانے یزید پر تو سب لعنتیں ڈال رہے ہیں، پرانے یزید کو سب برا بلا کہہ رہے ہیں، اور آج کے یزید کو کوئی بھی برا بلا نہیں کہہ رہا۔ آج کے یزید کو جو ہماری ریاست ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، جس نے 2000 قریب فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے، 1000 کے قریب نوجوان بچیوں کو اور بچوں کو شہید کر دیا ہے، وہاں پر تو خاموش ہے۔
یہ اصولی طور پر جو مسلمانوں کے حکمران ہیں 58 اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کیسے انہوں نے اسرائیل کو ٹیکل کرنا ہے، اور انہیں چاہیے کہ اسرائیل سے وہ جو ہے جنگ بندی کا مطالبہ کریں۔ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی ان کے سفیروں کو نکال دیں، کئیوں نے تو اپنا سفیروں کو الاؤ کر دیا تھا کہ سفارت خانہ اپنا کھول سکتے ہیں، جنگ بندی کر دیں، ان کی جتنی بھی اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور اسرائیل سے جتنی جلدی ہو سکے وہ جنگ بندی کروائیں۔ اور میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے اسرائیل کا کہ 2 ریاستوں کا قیام وہاں پہ عمل میں آ جائے، آدھے رقبے پر فلسطین کی حکومت قائم کر دی جائے اور آدھے رقبے پر جو ہے وہ اسرائیل کی حکومت قائم کر دی جائے۔ اور یو این او نے بھی یہی کہا تھا اس مسئلے کا حل 2 ریاستوں کا قیام ہے، 2 ریاستوں کا قیام اشد ضروری ہے، تب بھی شاید یہ مسئلہ حل ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔